اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مدینۃ العلم کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ تحفہ یار علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اما بعد، سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں، بلکہ آپ کی عزت، عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ مومنین کرام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی ذوات مقدسہ کا تعارف کرواتے ہوئے اپنے وصال کے چند دن پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہنے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تم امت مسلمہ ہے، ڈائریکٹ صحابہ کرام اور ازواج محترمات ہیں، اور قیامت تک کا مسلمان اس میں انڈائریکٹ شامل ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا تعارف کروایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کتاب اللہ ہے، ایک تو اللہ کی پاک کتاب ہے، اور دوسرے عطرتی اہل البیتی، دوسرے میری عطرت ہے جو میری اہل البیت ہے۔ لغت میں دیکھیں تو عطرت کے معنی جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں جز، ٹکڑے، خونی ذرات، اور اگر اسے مختصر کیا جائے تو منیت کی منزل۔ پوری کائنات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے ان ہستیوں کے کسی اور کے بارے میں کبھی بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں مجھ سے ہے اور میں فلاں سے۔ اگر فرمایا تو انہی ہستیوں کے لیے فرمایا، انہی ذوات مقدسہ کے لیے فرمایا، جو سورہ الاحزاب 22ویں پارے کی 33 نمبر آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق۔ عزیزان، اللہ کے حکم سے کتاب و اہل بیت، اصحاب و ازواج اور قیامت تک کے مسلمان کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے، کیونکہ لفظ ہے انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا کے نہیں جا رہا۔ بہت دقیق نقطہ ہے یہ کہ بنانے کی ذمہ داری تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نہیں ہے، بنایا اس نے ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں میں اس کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن میں ایک اللہ کی پاک کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے جو میرے اہل البیت ہے۔ تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مقصد فقط ایک ہے کہ ان سے تمسک رکھنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، خبردار ان کے آگے قدم نہ کرنا، خبردار ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا۔ کیوں کہ یہ منیت کی منزل پہ ہیں۔ جس طرح پاک پروردگار نے میرے لیے یہ ارشاد حکم
من قرآن مجید میں یہ نازل فرمائے، اسی طرح جو میرے نفس ہوں گے، جو میری منیت ہوگی، جو میرے جان ہوں گے، جو میرے ٹکڑے ہوں گے، یہ حکم انہیں پہ بھی اسی طرح لاگو ہے جس طرح میرے لیے اللہ نے نازل کیا، کیونکہ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بلکہ صحیح ستہ میں اور بخاری، ترمذی اور دیگر کتابوں میں تو موجود ہے، یا علی انتا بنی بے منزلات ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تیری تو مجھ سے وہی منزلت ہے، وہی مقام و مرتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو یقیناً تو ہوتا۔ یہ تو صحیح ستہ سے ثابت ہے۔ خیر بہرحال دونوں چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے، اور کب تک چھوڑ کے گئے؟ بادی کا لفظ قیامت تک کے عرصے پہ محیط ہے۔ دلیل ہے اس امر کی کہ قیامت تک کے لیے اگر گمراہی سے بچنا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو اور دوسرے ہاتھ سے اہل بیت کا دامن پکڑ لو۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، تو کیا امت مسلمہ کو پتہ نہ چلا کہ گمراہی کا اندیشہ کدھر ہے؟ گمراہی کا، خطا کا امکان کدھر ہے؟ انہی کو تو تاکید کی جا رہی ہے۔ اور بس یہی تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ جن کے پیچھے چل کے، جن سے تمسک کر کے، جن کے دامن کو پکڑ کر، جن کے نقش قدم پہ چل کر اور جن کی سیرت کو اپنا کر گمراہی سے بچا جا سکے، انہیں ہی شریعت کی اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں۔ وہی آیت تطہیر کے مصداق ہیں، وہی آیت مباہلہ کے میدان کے مسافر ہیں، آیت دہر انہی کے لیے، آیت ولایت انہی کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے پاک پروردگار نے تو کھول کھول کے سب چیز بیان کر دی ہے، ہم اگر نہ سمجھیں تو یہ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے۔ اور جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا قرآن ان کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے، بلکہ فرما دیا لن یفترقان حتی یرد الی الحوض، خبردار تم ان میں جدائی بھی پیدا نہیں کر سکتے قرآن و اہل بیت میں، حتیٰ کہ حوض کوثر میں مجھ تک پہنچے۔ دنیا نے بڑی کوششیں کی، ان کے سر تن سے بھی جدا کر دیے، مگر قرآن کو ان سے جدا نہیں کر سکے۔ زہرا کے لال نے، مولائے کائنات کے فرزند نے کٹے ہوئے سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، مگر کٹے ہوئے سر تھے، نوکے نیزہ پہ بلند ہو کر بھی قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا دیا کہ میرے نانا کا فرمان سچا تھا، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں، لاکھ کوششیں بھی کر لو، ہمارے سر تن سے جدا کر سکتے ہو مگر قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور سلونی کا دعویٰ بھی انہی نے کیا۔ بلکہ مولا کائنات کا ایک جملہ تو ابن حجر مکی نے بھی لکھا اپنی کتاب سوائے محرقہ میں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے مسند امامت بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت کے مطابق، زبور والوں کو زبور کے مطابق، انجیل والوں کو انجیل کے مطابق اور قرآن والوں کو قرآن کے مطابق اس طرح جواب دوں کہ اگر وہ اللہ ان کتابوں کو زبان عطا کرے تو ہر کتاب پکار اٹھے کہ جو علی نے کہا وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ مقصد عزیزان فقط یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، اور یہاں تک فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے عزیزان؟ یہ لفظ ماں کی ہمیں سمجھ میں نہ آتی۔ القرآن مع علی ماں، پھر وعلی و مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ جو لفظ ماں آیا ہے نا، ہمیں اس کی سمجھ نہ آتی اگر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہمارے مد نظر نہ ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر پیش نماز
مسجد میں امامت کروا رہا ہو اور پیش نمازی کروا رہا ہو تو گھر میں بیٹھ کے آپ اس کے پیچھے نیت نہیں کر سکتے۔ منزل مکانیت کا بھی ایک ہونا ضروری ہے کہ جہاں پیش نماز ہوگا، جہاں امام ہوگا، وہیں پہ ماموم ہوگا۔ یہ منزل مکانیت ایک کے لیے لفظ ما آتا ہے۔ تو اب کائنات کے نبی نے اللہ کی وحی کے ساتھ یہ فرمایا القرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کہیں ہے علی کہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جہاں قرآن ہے وہیں علی ہے، وہاں علی و مال قرآن، کہ جہاں علی ہے وہی قرآن ہے، جہاں علی ہے وہی حق ہے، اور جہاں حق ہے وہی علی ہے۔ عزیزان ہمارے لیے تو آسان ہو گیا نا، ہمیں حق کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، بس دیکھ لو علی کدھر ہے۔ علی کعبے میں ہے تو کعبہ حق، علی بدر و احد و خندق و خیبر میں ہے تو یہ سب حق۔ اور اگر علی جہاں جہاں بھی علی ہے پر وہیں پہ قرآن ہے اور وہیں پہ حق ہے، ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑا۔ یہ لفظ ما اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے کو ریپیٹ کیا ہے، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا القرآن مع علی، قرآن کو پہلے رکھا، اور ساتھ ہی فرمایا وعلی مع القرآن، یہاں پھر علی کو پہلے رکھا۔ الحق مع علی، حق کو پہلے رکھا، وعلی مع الحق، علی کو پہلے رکھا۔ اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، تیری بارگاہ میں دست برتا گزارش ہے، کبھی آپ علی کو پہلے رکھتے ہیں، کبھی آپ قرآن کو پہلے رکھتے ہیں، کبھی حق کو پہلے رکھتے ہیں، کبھی علی کو پہلے رکھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تو جواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی آیا کہ کبھی قرآن کو پہلے رکھا، کبھی علی کو پہلے رکھا، کبھی حق کو پہلے رکھا، کبھی علی کو پہلے رکھا، اس لیے کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے علی سے پوچھ لو، اور اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لو، حق نظر نہ آئے تو علی کو دیکھ لو، علی نظر نہ آئے تو حق کو پہچان لو۔ یہ منزل مکانیت ایک ہے۔ تو علی سے لے کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ ہستیاں ہیں، ذوات مقدسہ ہیں جو اللہ کی طرف سے نامینیٹ ہیں۔ دیکھیے کربلا میں تو ظالمین نے سوچا تھا کہ ہم نے خاندان نبوت کو ختم کر دیا ہے، لیکن آج کوئی کائنات میں ایسی جگہ نہیں جہاں اہل بیت کے نام لیوا موجود نہ ہو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، ان کے حق ہونے کی گواہی دے رہا ہے، ان کی مائیت قرآن کی گواہی دے رہا ہے، ان کی عزت، عظمت اور مقام مرتبہ کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے کتنی آیات اہل بیت کی شان میں آئیں۔ ہر ایک نے لکھا، غیروں نے بھی لکھا کہ علی اور اہل بیت سے کسی کی شان میں اتنی آیات نازل نہیں جتنی مولا کائنات کی اور اہل بیت کی شان میں آئی ہیں۔ فضائل میں غیروں نے بھی لکھا کہ اتنے گو درج نہیں کیا۔ اپنی روایتوں میں قاتلان امام حسین سے روایتیں تو لی، ان سے روایتیں نہیں لیں، اگر لی بہت کم لیں، اور وہ بھی بغض کے نتیجے میں ایسی کہ جو الزام دھرنے کے لیے معاذ اللہ، مگر چاند پہ یا آسمان پہ تھوکے تو وہ منہ پہ آتا ہے۔ جن کی عصمت و عزت و عظمت کی گواہی وہ پاک پروردگار خود دے، ان کا ذمہ دار بھی عزت و عظمت کا وہ خدا ہی ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ کربلا میں ظاہری طور پہ تو خاندان نبوت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور ظلم کے نمائندے نے یہ کہہ دیا تھا کہ کاش آج میرے بزرگ زندہ ہوتے، دیکھتے کہ میں نے علی کی اولاد سے کیسا انتقام لیا ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ تو بزرگوں کے دشمنی چلی آ رہی تھی، جو مولائے کائنات کے تلوار کا نشانہ بنے اللہ کے حکم سے۔ وہ حسد، وہ جیلس پن، وہ تعصب، وہ دشمنی کہ جس نے خاندان نبوت پہ ظلم روا رکھے،
یہی لوگ اپنے بڑوں کو یاد کر رہے ہیں، کاش ہمارے وہ بزرگ زندہ ہوتے۔ تو عزیزان، کہنا صرف یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اگر گمراہی سے بچنا ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں، تو آپ کو قرآن و اہل بیت کے دامن سے تمسک کرنا پڑے گا، قرآن کو بھی ماننا پڑے گا اور قرآن کے وارثوں کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ اکیلی کتاب کافی نہیں ہوتی۔ اکیلی کتاب کافی ہوتی، کبھی بھی کوئی والدین اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجتے، معلم کے پاس، ٹیچر کے پاس، کتابیں گھر لاتے مہنگی سے مہنگی، یورپ سے منگوا کے، اور گھر کہتے یہ لو بچے پڑھ لو۔ نہیں، عام ایک قاعدے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ تو لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور جن کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ان سے تمسک کرنا پڑے گا جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، توریت و زبور و انجیل کا علم رکھتے ہیں، اور نہ صرف وہ انسانوں کے ہادی ہیں بلکہ کائنات کے ہر مخلوق کے ہادی ہیں۔ کون سا ایسا سوال ہے جو محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہو اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا ہو؟ کون سا ایسا سوال ہے جو محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا ہو اور آپ نے کہا کچھ ٹھہر کے بتاتے ہیں، کچھ سوچ کر بتاتے ہیں، کتاب دیکھ کر بتاتے ہیں؟ سب نے سوال پوچھے اور اہل بیت نے ہر ایک کو جواب دیے۔ لمحہ فکریہ بھی ہے اور مقام غور و فکر بھی۔ عزیزان، کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ کبھی اہل بیت نے کسی سے کوئی سوال پوچھا ہو؟ غیر تو خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ لولا علی لہلک، علی نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہو جائیں۔ سلونی سلونی کا دعویٰ فقط اہل بیت کو ہی سجتا ہے، انہوں نے ہی کیا، اس کے علاوہ یہ دعویٰ کسی کو سجتا نہیں ہے اور نہ کسی نے کیا۔ اور اگر کسی نے کیا، کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ؟ کہ عورتوں سے مار کھا گئے، کتابوں میں واقعات موجود ہیں، نہیں تو آج بھی کو کر کے دیکھ لے۔ اور یہی علوم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں موجود ہیں، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ علم جو لیا ہے وہ قرآن و اہل بیت سے، محمد و آل محمد سے لیا ہے، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں رکھا۔ آپ نے لاہور سے ملتان جانا ہو نا تو کئی راستے ہیں لاہور سے ملتان جانے کے لیے، مگر آپ تو یہ سوچیں گے کہ کون سا راستہ صحیح ہے جہاں چور ڈاکو ٹویا ٹپا، کوئی راستہ خطرناک، درمیان میں کوئی خدا نہ خواستہ مسئلہ نہ بنے، آپ سیف راستہ استعمال کریں گے۔ اور ایک مثال دے دوں آپ کو، محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہمیں کسی بھی اعتبار بھی نہیں ہے، کیونکہ روایات کا تضاد ہونا اور روایات کا صحیح یا غلط ہونا، اور 10 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر 6 ہزار حدیثوں کی، صحیح حدیثوں کی، اصل کتب باری بعد از کلام باری صحیح بخاری بنانا، یا 3 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر 10 ہزار حدیثیں انہیں صحیح جانچ کر انہیں اپنی مسند میں درج کرنا اور باقیوں کو یعنی غیر معتبر جانتے ہوئے ڈیلیٹ کرنا، یہ خود اس چیز کی دلیل ہے کہ سب روایات ٹھیک نہیں ہیں، سب روایات درست نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں کسی پہ اعتبار بھی نہیں ہے۔ ہم تو معصوم چینل سے لیں گے کہ جہاں کذب بیانی کا احتمال نہ ہو، جو پہلے نے کہا وہی چھٹا کہہ رہا ہے، جو چھٹا معصوم کہہ رہا ہے وہی 8واں کہہ رہا ہے، وہی 9واں کہہ رہا ہے، وہی 12واں کہہ رہا ہے۔ کلنا محمد، جو سب کے سب محمد ہے، سب کے سب سید ہیں، معصوم ہیں، سب کا حسب ایک، نسب ایک، شکل ایک، صورت ایک، اور سب پہ درود و سلام۔ ہمارا تو ہے، ہماری تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اللہ کا درود و سلام بھی انہی پہ۔ اتنی بڑی گارنٹی۔ اور مثال دے دوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں
اور کوئی بندہ کوئی غیر ملکی ہمیں یہ کہے کہ امریکہ پاکستان سے کاریں کیوں نہیں منگواتا، امریکہ پاکستان سے جہاز کیوں نہیں منگواتا، یا جرمنی پاکستان سے ٹیکنالوجی کیوں نہیں منگواتا، تو میرا خیال ہے آپ ہنس کے مسکرا کے ایک ہی جواب دیں گے کہ بھائی ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ امریکہ کو دے سکے۔ امریکہ ہم سے زیادہ نالج رکھتا ہے، امریکہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، جرمنی ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے، ہم تو ایک سوئی کے لیے محتاج ہیں کہ چائنا سے منگوائیں، تو وہ ہم سے کیوں لیں؟ بابا یہی مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمارے پاس جو روایات احادیث کے منبع ہیں وہ معصوم ہیں، قرآن ان کے ساتھ، حق ان کے ساتھ، ہم اتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہماری توجہ کسی اور کی طرف جاتی ہی نہیں۔ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی شک اور احتمال ہو پھر تو ہم کسی اور سے پوچھیں، ہم تو خود کفیل ہیں اس مسئلے میں۔ عزیزان، فخر ہے ہمیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیرو ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کے سنت پہ اپنے لیے ضامن نجات سمجھنے والے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ اور یہی وجہ ہے آمدن برسر مطلب کہ اگر ان ہستیوں کے ماننے والوں سے بھی کوئی بات ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے علم کا، ان کے بول چال کا، ان کے کردار کا، ان کے گفتار کا، ان کے طور و اطوار کا رنگ ڈھنگ ہی الگ ہے، نرالا ہے۔ ایسا ہی واقعہ آج آپ کے ایک سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایران میں علوم اہل بیت اور علوم محمد و آل محمد کی ترویج کیسے ہوئی؟ یہ بھی کسی غیر سے نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسے بندے سے ہوئی جو ان کے علوم کا علم حاصل جس نے کیا تھا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایران میں مکتب تشیع کے علوم اور علوم محمد و آل محمد یہ کیسے پھیلے۔ علامہ حلی کا ایک واقعہ اور خدا بندہ کے ساتھ اور چاروں فقہ کے علماء کرام کے ساتھ علامہ حلی کا مناظرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم نے انتخاب کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا، ان کی زبانی آپ سنیں گے اور پھر فخر کیجئے کہ ہم جن روات مقدسہ سے متمسک ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کیا کیا نعمات اور کیا کیا مقام اور کیا کیا مرتبے ملے ہیں، اور وہ کیا کیا علوم رکھتے تھے کہ ان کے غلام اور ان کے نوکر، کہ ان کا مرتبہ اور ان کا نالج، ان کا علم ایسا ہے تو پھر آقاؤں کا علم کا کیا حال ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ملاحظہ کیجئے سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا کے اقتباس۔ گوش گزار کرنا چاہنا ملک ایران، بادشاہ دا نام ہے خدا بندہ، نبی دے دین چے کلمہ رسول دا پڑھ دے، صبح آ کے اپنے تخت شاہی تاج پا کے بیٹھے، کھچا کھچ دربار بھرے ہے، لیکن اج ریت ویکھے کہ بادشاہ سلامت پریشان ہے، چونکہ دل دی پریشانی چہرے تے واضح ہوتی ہے۔ اس دا ایک بہت پرانا وزیر ہے، سینئر ترین وزیر ہے، اس اٹھ کے جسارت کیتی ہے، ذل الہ عالم پناہ، جان دی امان ہوئے بہت حصہ، اللہ تو نواد و شاد رکھے، شبیر دی ماں جتنے صبح صبح ٹور کے فرزند زہرا دی مجلس دی زینت بن دیو، حسین دی اماں کسے نو خالی نہ لوٹاوے۔ پوچھ سکنا جناب بادشاہ سلامت پریشان کیوں؟ پریشان سر چاہ کے دے، ہاں پریشان ہاں، اج رات محل سراج میرا گھر بیوی نال جھگڑا ہوئے، رات جھگڑا ہوئے، غصے چوسنو رات میں 3 دفعہ طلاق دیتی، زبانی آکھے طلاق طلاق طلاق،
ہن صبح اٹھیا میرا ذہن نیند دے بعد اپنی جگہ تے احساس ہون ہویا غلطی میری آئی، شاہی خون آئی جوش اچ، پریشان اس واسطے ہاں، زبانی آنکھ بیٹھا طلاق، اور پتہ نہیں دین اسلام اچ آمنہ دے لال دے دین شریعت محمد دے تحت بیوی میری زوجیت چے یا حرام ہو چکی، اے پریشانی گل سن کے وزیر خاص بھی پریشان ہو گیا۔ اس کے بادشاہ سلامت اگر دینی دنیاوی امور یا سیاست کا کوئی مسئلہ ہوندہ تو میں بہت تجربہ کار ہوں، یہ چونکہ دین دا مسئلہ ہے علماء دا رجوع کرنا پے گا جی، اس کے پھر علماء بلاؤ۔ اگر پرانے بادشاہ دے دربار علماء دیاں علیحدہ کرسیاں، وزراء دیاں علیحدہ نشست، قاضی کوئی بیٹھے ہو دی علیحدہ نشست، علماء دی نشست وزیر نے 4 علماء لیا کے بٹھائے جی، اس تعارف کرایا ذلے لا یہ جڑے 4 علماء کرام بیٹھے نے اس ٹائم ساڑھے ملک کی جو سب تو اجل علماء نے جی، پہلی کرسی تے فقہ حنفی دا اس ٹائم سب تو بڑا عالم دین بیٹھے، دوسری کرسی تے فقہ مالک دا سب تو بڑا عالم دین، نال علی تے فقہ شافی دا، آخری اور چوتھی کرسی تے فقہ حنبل دا، احمد بن حنبل دا، اس ٹائم 4 علماء نے، انہاں دے سامنے مسئلہ پیش کیتا جائے، شریعت دی روح نال اے حل دسن گے، پورا دربار ریت ایران دی سن رہی، اس کے علماء کرام ذوی احترام رات نو محل سرائے چ میرا اپنی زوجہ نال جھگڑا ہویا ہے، غصے چاہ کے شاہی خون جوش مارے ہے، میں اس نو 3 دفعہ طلاق 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 آکھ بیٹھا۔ تواڈی خدمت اس واسطے بلایا گیا کہ شریعت دی روح نال اس دا کی حل ہے، کیا طلاق ہو چکی ہے یا نہیں؟ میرے وطن والے 4 علماء دین کھلو کے انہاں کیا بادشاہ سلامت طلاق ہو چکی ہے، زوجہ تواڈی زوجیت چوں نکل چکی ہے، تواڈی بیوی تواڈے تے حرام ہو چکی ہے۔ دین اسلام میں 4 فقہ زبانی طلاق کنفرم، اس سے کہ اگر میں رجوع کرنا چاہوں دوبارہ میری زوجیت میری زوجہ آ سکتی، انہاں کہ جی ہر پریشانی دا حل دین مصطفیٰ موجود ہے، بیان کیتا جائے، عوام سن رہی ہے جی، اس کہ جی دین اسلام نبی پاک دے شریعت مصطفیٰ دے تحت اگر تسی طلاق آکھیے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہو، پھر بادشاہ سلامت تو اپنے قرب و جوار اپنی فیملی اپنے خاندان اپنے دوست احباب ایک پر اعتماد بندہ چاہیے، اشارات ممبر تو تقدس بہار روے کچھ ایسا آدمی جی دیتے تو 120% یقین ہوئے کہ کل نوے پھرے گا نہیں، بادشاہ کیسے آدمی مل سکتے انہاں کہ جی پھر مسئلہ حل ہے جس سے تو بلیو ہوئے یقین ہوئے، کچھ عرصے واسطے تواڈی زوجہ دا نکاح اس نال کیتا جائے، پھر انہاں کہ جی پھر اس دی زوجیت چرے پھر وہ بندہ طلاق دے وے، دوبارہ عدت پیروی ہوئے پھر دوبارہ تو اسے اس نال رجوع کر سکے، سر دا پسینہ بادشاہ دا پیران چو نکل گیا، اس نے کیا ہے نبی پاک دی شریعت ہے جی ذلیلہ کیا ایک قانون مصطفیٰ ہے جی عالم پناہ سکے دین اچ عزت دی تحفظ ہے، نیلامی دا نا دین نہیں، بھائی مہربانی نہیں، اللہ توڑے حد سلام، یہ تے نیلام عزت آئے تھے اوتھے میری تے غیرت سن کے گوارا نہیں کر دی، میری بیوی کسے دی زوجیت اچ رہے، پھر اگلا طلاق نہ دے تے پھر انہاں کہہ دی اے ہی ڈارے، بندہ کوئی اعتماد اللہ چاہیے، اور غصے اس سے کہہ نہیں دین فطرت ہے، جرم چھوٹے سزا وڈی، اتنی بڑی سزا اس دی نہیں ہونی چاہیے،
پریشان حال، اگے نالو زیادہ پریشانیاں ڈب گیا. اسے وزیر نو ویکھ کے دے انہاں دے علاوہ کوئی مولوی نہیں. اس کہ جی نہیں اسی بالکل میں جاننا سارے انو جی میں تے چن کے چون فقہ دے اجل علماء بلا کے رہن باقی نہ تو تھلے تھلے. بندہ ہی کچھ بولے اسا کہ نہیں ذل العالم پناہ اگر میں نے اجازت دیتی جائے وزیر خاص جھوٹ بول رہے ہیں. اسا کہ کھڑا ہو کے گل کر. اسا کہ عالم پناہ وزیر خاص درو گوئی تو کم لے رہے. دین ایک کے فقہ پنج نے 4 فقہ دی نمائندگی ہے. 4 فقہ دے علماء بلائے گئے. 5ویں فقہ دا تے عالم ہی نہیں بلایا گیا. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چہرے تے ہی امید دی کرن. ہاں ہاں 5ویں فقہ بھی ہے. اسا کہ جی ہے. فقہ حنفی دا عالم آیا ہے, فقہ شافی دا عالم آیا ہے, فقہ مالک دا عالم آیا ہے, فقہ احمد بن حنبل دا عالم آیا ہے, فقہ جعفری دا تے عالم ہی نہیں بلایا ہے. دین ایک کے فقہ 5 نے. فقہ جعفری دی نمائندگی نہیں. اسا کہ وزیر خاص نو تو کیوں نہیں بلایا فقہ جعفری دا عالم؟ اسا کہ جی عالم پناہ میں جاننا فقہ جعفری ہے لیکن وہ عالم دین ساڑھے ملک ہے ہی کو نہیں. اسا کہ تو دس انہوں نے عالم دین کتھوں مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس ٹائم فقہ جعفری دا مرکز ہے نجف اشرف. تو آڑے ہاتھ سلامت بھائی, بہت مہربانی, اللہ تو نہیں. نجف اشرف. اسے کہ جا تیز رو گھوڑا لے, زادر آ لے, خزانے کھولے نہیں, جو چاہی دی سامان لے, نوکر چاکر لے نہیں, فوجہ نال لے. نجف جاؤ, 5ویں فقہ دا عالم بلا, ہو سکتا ہے کوئی مسئلے دا حل نکل دو. تو نکلے ایران پہنچے. اس ٹائم سرکار والی نجف دی زری دے نال پہلا فقہ جعفری دا مدرسہ جتے طلباء دین معصوم دا دین استاد تو پڑھ رہے. استاد دا نام ہے قبلہ حضرت شیخ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ. آج بھی جڑے نجف دے زوار بیٹھے ہو, میرے مالک دی دروازیاں چوں ایک دروازہ اس سے باب توسی جڑا قبرستان ہے وادی السلام علیہ پاس کھل رہے. باب توسی اتھے ہی قبلہ دی قبر بھی ہے. اس سے دروازے چو نکلو بالکل نال شیخ نصیر الدین توسی دی قبر ہے. اور اتنا بڑا عالم دین اس ٹائم زندہ ہی اس شیخ نصیر الدین توسی بچیاں نو سبق پڑھا رہے. یہ ایرانی کا سا داخل ہویا بھائی کدی موبائل رکھنا والے نو جاچ آ جائے نا جی. انہوں رکھنا کمال نہیں, ادھا استعمال کمال ہے یار. پلیز مسجد ہی جاؤ, مجلس ہی جاؤ, اس دی بیل آف کرو. جیویں نماز واسطے وضو ضروری ہے, انہیں موبائل واسطے شعور ضروری ہے. گڈی لینا کمال نہیں, اس دی مینٹیننس نو مینٹین رکھنا کمال ہے. یہ تو اسے موبائل ہی نہیں چینج کرنا تو انجن بلاک ہو جائے گا. یہ مطلب ہے پہلنا اس دی ایجوکیشن لوگ کسی اس میں مہربانی اس میں آف کرو جی. ایک صلوات بھیجو آل محمد دی ذات. اللہم صلی اللہ. میری بات ہی توجہ جی. کلاس لگی ہے, اتھو ایرانی کا اثر داخل ہوئے. معصومین دے منن آلے قبلہ شیخ نصیر الدین توسی درس روک لیا. جی آیا نو آؤ بسم اللہ, مسافر لگ دے ہو جی آ, کتھوں ایران تو, کھانا پانی چاہے. اس آکھے جی کسے شہد ہی نہیں لو, پریشانی ہے, ساڑھا ملک پریشان ہے, ساڑھا بادشاہ پریشان. ہاں فرماؤ. اس آکھے جی کھلوتے کھلوتے, اس آکھے جی ساڑھا بادشاہ غصے چ بیوی انطلاق دے بیٹھے. 4 فقہ دے علماء بلائے نے, او حالت دس دے نے, ساڑھا بادشاہ اور پریشان ہوتا. اس آکھے جی میں ڈیٹیل دا نہیں پتا, او کوئی طریقہ دس دے نے, شرعی مسئلہ, ساڑھا بادشاہ کے نالو زیادہ پریشان ہے. تے پتہ لگے 5ویں فقہ تو اڈی ہے, مہربانی فرماؤ. قبلہ فرمائے نہیں, غلط فہمی ہے, فقہ میری نہیں, فقہ جعفر صادق دی. میں صدقے بھائی, میں سرکار دا نوکر غلام. اس آکے جی بہرحال اگر فقہ جعفری دا توڑے کول کوئی بڑا عالم دین ہوئے تو او ذرا بھیج دیو, اس فقہ دی نمائندگی کرے, ساڑھے بادشاہ نو مسئلے دا حل دسے, ساڑھا مت بادشاہ پریشانی تو بچتا ہوئے. قبلہ ساری گل سمجھ لئی,
بیٹھے شاگرد طلاب دے چہرے نو ویکھنا شروع کیتا کس نو بھیجاں عالم ربانی دی انتخابی نگاہ شاگرداں چو بیٹھے علامہ ہلی دے چہرے ترو میں صدق اللہ توڑے حال سلامت کم سن بہت چھوٹے اجے داڑھی نہیں لتھی اس حدیفی کے جعفری دا عالم دین جڑا 12 سال دی عمر اچ مجتہد دے 12 سال دی ایج اچ درجہ اجتہاد دے ہلی جی استاد عزیز الاحترام کہ فلا مقامی کھڑے ہو جو بیٹا کلاسے جو کھڑے گل سنیے رانی دی جی قبلہ میں سنی سمجھ آگئی ہے جی قبلہ میں نے ساری سمجھ آگئی فرمائیں دن میرا دل کردہ ہے آل محمد دی فقہ دی ترجمانی ایران تو جا کے کر میں صدقے جی میں صدقے قبلہ اگر تو اس قابل سمجھ دو توڑی دعا ہوئی تو میں انشاءاللہ ترجمانی کر لے سے تیار ہو جی میں بالکل تیار فرمائیں جاؤ بیٹا او قاصد ساری کاروائی ویخ دے پہ اتھو ہلی تو رہے ہیں استاد دے قدمہ تے ہاتھ لائے سلام کیتے استاد کانڈ تے ہاتھ رکھے اللہ دے حوالے قاصد انہوں دا چلو جی قاصد غور نہ لوکھے تو سی جاؤ گے جی میں ہی جاؤں آؤ بادل نخواستہ باہر نکلے پچھو ایک ہلی دا کلاس پھیلو اسے کہ ہلی استاد دے سامنے جرت نہیں ہوئی مجمع ضلع دا نہیں ڈویژن دا نہیں ملک دا پورا ملک ایران دا مجمع مولوی ایک نہیں 4 بیٹھے مان ایک بھی نہیں ہوں تو خالی ہاتھ کوئی کتاب نہیں چاہیے کوئی تیاری نہیں کی تھی مناظرہ ہو سکتا ہے کوئی آگ سکتا ہے حوالہ بھی خواہ کی تو بھی کھائیں گا اگر ایک گل بھی مس ہو گئی تاڑی بچ جائے گی توہین تیری نہیں ہوئے گی فقہ جعفری دی ہوئے گی تو کچھ کتب چاہ کچھ نال اپنی تیاری دامن چھڑا کیا تھا پھر تیرا توکل نہیں نا آل محمد تے انہاں دا فرمان نہیں گل میں اپنی نہیں کرن چلیا آل محمد دی کرن چلیا تیاری میں تاں کران جے میرا امام زندہ نہ ہوئے تھے آئے آئے میرے مالک دا فرمان ہے سارے بولو ہے انہوں دا فرمان ہے ساڑی تائید بولنا تو اڈا کم ہے تو اڈی زبان نو جملے عطا کرنا ساڑا کم میں اپنی ذات دی تائید واسطے نہیں میں تے مالکہ واسطے جا رہے ہیں تے اگر میں انہوں واسطے جا رہے ہیں تے یاد ہو نہ ہوں تو پھر ٹھیک پتھر کو لوں ڈیوٹی لین دیں درختوں کو لوں ڈیوٹی لے لین دیں میں تے پھر انسان ہوں سا کہتا ہوں میں کتاباں کسے نو جان دیتا تے تان علامہ ہلی آکھیا میں او کتاب کھولنی ہے جڑی ساریاں کھولے ہوئی کتاب عقل ہو سکیا میں پھر کیا نہیں کتاب مال کسی نے ویکھنی نہیں دینا میں جاندے کتاب عقل شروع کرنی جدے جدے کولے ہوئی نا انہوں میں کلمہ پڑھا ہوں مہربانی تھی اللہ تعالی حال سلامت اللہ زندگی دراز کرے بسم اللہ کرے ٹھیک ہے جی قاصد نے چلو جی جتنی جلدی آیا یہ اتنی جلدی یہ واپس ٹوٹ پہ ہون ساؤنڈ لگیا اعلان ہوندہ ہے حضرات آجو فلاں ذاکر صاحب کھڑے ہو گئے اس لئے ساؤنڈ کوئی نہ ہوندے بادشاہ دے درباری چیک معلن ہوندہ ہے اعلان کرن آلا اڈا گڑا ہوندہ ہوندہ وہ پھر اعلان کردہ ہے با ادب با ملاحظہ ہوشیار فقہ جعفریہ کے عالم دین تشریف لا رہے ہیں اعلان ہو گیا جی دربار چارے مولوی بیٹھے نے بادشاہ بیٹھے ہیں اعلان ہو گیا جی فقہ جعفری دے علماء دین آ رہے ہیں سارے انہوں انتظار ہے 4 مولویاں نے چوکھا انتظار ہے سارے دی نگاہ دربار اس دور دیاں تمام فیسلیٹیز سہولتاں اس درباری موجود نے بادشاہ خدا بندہ ترکی اور ایران قالین بافی سب تو پہلا نام ہے انہوں ایک کارپٹس کلینہ بنانی سب تو پہلا ہاتھ ترکی اور ایران دے اس دور دیاں اچھیاں تو اچھیاں کالینہ بچھیاں
این صفائی دا انتظام. دروازہ دربار تو انٹری گیٹ دے نال ہی چھوٹے چھوٹے ریک بنے نے, جتیاں اتھے رکھی دی. یہ جلے قاصد داخل ہوئے تھے علامہ ہلی پیچھے پیچھے, قاصد اتھے جتیاں رکھیاں نے, علامہ ہلی نے پتہ لگ گیا ایتھے جتیاں رکھنیاں. علامے لائیاں ہیں نے جتیاں, ریک اچ نہیں رکھیاں. سمجھ آگی تو بغل تلے گچ تلے اور ٹردہ پیچھے پیچھے علامہ ہلی کچھے جتیاں. بادشاہ ویکھے ہوں آیا ایرانی چوں, جی ہوں آیا نجف چوں, ہوں آیا جی. فقہ جعفریہ دے عالم دین آگے نے, جی آگے. کتھے نہیں اسا کیا ہے, اسا کیا ہے بچہ, یہ داڑھی شاڑی کو نہیں, اے عالم دین ہے, اسا کیا جی ہے. اینج دے ہوں دے نے انہوں کہ جی انہوں دے اینج دے جی. آئے ہائے ہائے, علی ولی اللہ پڑھا نالا سمارٹ ہوں دے نا. ہو سکے جی انہوں دے آئے. دو قسم دے مہمان نے نبی دے دینی شریعت مصطفیٰ. مہمان دیئے دو قسم, ایک ویسے گزردہ توڑے دروازے دستک دے کے توڑی دہلیز اندر اجازت لے کے آ رہے تھے, مہمان ہے خدا دی طرف رحمت ہے, ادھی ریسپیکٹ کرو, عزت کرو, جو موجود ہے پیش کرو, واجب ہے اس دی عزت. دوسری قسم جس نو بلایا اینجے نہیں آئے, انوائٹڈ مہمان, اس دی ہار جائز شرعی خواہش پوری کرنی میزبان تے واجب ہے. ہلی اینجے لنگدہ نہیں آیا, بلوائے ہے, انوائٹڈ مہمان ہے. اور بادشاہ آکھن جو بھی نہیں واپس ٹوٹ جا, صدہ دے کے ٹورے ہیں نا جی. تے اندروں مطمئن بھی کون ہے, یہ چھوڑ چھڑ آگئے تے مولویاں لی ایک بھی شکل نہیں دے. وہ پھر دنیا دار آئی اٹھیا, آؤ جی آؤ جی آؤ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایتھے آؤ. وہ جڑی پنجویں کرسی خالی, ایتھے آؤ تشریف رکھو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ ہلی جتیاں کرسی دے تھلے آپ ہوتے پہ غور نال سارے اندے چہرے, انہاں چون مولویاں غور نال ویکھے. جی بادشاہ سلامت عالم پناہ, کس واسطے بلایا ہے, حکم. انہاں کے بچے میں بلایا تھے دین اسلام دا کوئی مسئلہ پوچھن واسطے آئی. کی اس میں گرامی ہے جناب دا, جی حقیر نو ہلی آدھے نے جی. اچھا 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 اچھا, توڑے استاد دا کی نام ہے, کوئی استاد ہے توڑا. مسکرا کہتے جی اسیں بے استاد دے نہیں ہوں دے. آئے میں صدقے میں. اچھا اچھا جی, قبلہ حضرت شیخ نصیر الدین تیوسی علیہ الرحمہ مدد اللہ العالی دامت برکاتہو, میں حقیر دے استاد. اچھا اچھا اچھا, بیٹا انہاں تو انہوں کوئی دنیاوی دربار دے آداب شداب نہیں سکھائے. ہلی مسکرا کہتے ہیں جتیاں لی گل ہے. جی جی جی, او تسی بہتر کیتا ہے بادشاہ سلامت پوچھ لے, ورنہ میں نے تے واجب ہی میں واضح کردہ. میں ویکھے جتیاں اتھے ہی نے, میں نے اتھے ہی رکھنی چاہی دیاں. اصل جی میں پردیسی ہیں جی, طالب علم جاب لیساں کم شم کو نہیں کر دے سی. اسی غریب لوگ کا دین دے طلاب. توڑیاں نظریں چی میری جتیاں بے قیمت نے پیبند لگے نے, میرے واسطے بہت قیمتی نے. میں اس واسطے چاہ کے لیں رش تھے بڑا متے کلنگ دا میری جتی چوری شوری نہ کر. تے اگر چوری ہو گئی تو پھر میرے کو پیسے نہیں, میں دوسری نہیں لے سکتا. تے بہتر ہے اپنے سامان کی میں پھر جاندے لے جاؤں. بادشاہ اور پریشان, پریشانی وچ اور پریشان. سا کیا تن پتہ ہے میں کون ہوں؟ جی ذلِ لا جناب خدا بندہ بادشاہ, تو میری توہین کر رہے ہیں. کسے دی ضرورت ہے بادشاہ خدا بندے دی مہمان دی جتی چوری کرے؟ کیا میرا ملک ہے, کیا میرے دربار دے قانون ہے؟ میرے درباری کسے مہمان دی جتی چوری ہو سکتی ہے؟ مولوی خوش,
علامہ ہلی مطمئن ہو کے پیدا ہے، جی خدا بندہ بادشاہ جناب کلمہ کس دا پڑھ دینے؟ سکے کلمہ میں آمینہ دے لال دا پڑھنا۔ اس سکے جی جان دی امان ہوئے تو گل پوچھ رہی ہیں، یہ دربار توڑا بڑا ہے یا آمینہ دے لال دا دربار بڑا؟ آئے آئے اس سکے میری ہر شے قربان محبوب خدا توں، میں نکے جے ملک دا بادشاہ ہوں، کائنات دے بادشاہ نے میری انہوں دے تقابل ہے۔ تو سکے جنہ چورا نبی دے دربار چو نبی دیئے جتیاں نہیں چھڑی۔ آئے آئے توڑے ہاتھ سلام تے جناب کتے چور ہر جگہ ہوں دینے، چور تے چوری کر دیا نبی دیئے نالین نہیں چھڑیاں تو اتھے کی اچھا جی 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 خدا بندہ چپ کر گیا۔ مولوی بولے استغفر اللہ ذلیلہ عالم پناہ فقہ جعفریہ دا عالم جھوٹ بول رہے ہیں، ساڑھی ایج ویکھو ساڑھیاں داڑیاں، دین گزر گیا، زندگی گزر گئی، دین پڑھ دیا، سیرت مصطفیٰ کوئی کتاب نہیں جڑی اسی نہ پڑھی ہوئے، کسے آج تک کسے کتاب کسے فرقے دی بکی چیسے نہیں پڑھیا کہ نبی پاک دی نالین مبارک نبی دے دربار شریفی چوری ہوئی ہوئی، جھوٹ بول رہے ہیں، قرار واقعی سزا دیتی جائے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی میں نے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی انہوں سزا دیتی جائے عالم پناہ۔ بادشاہ کہا جی میں دنیا دار ہاں، دین دے حوالے نال میرا اتنا مطالعہ نہیں، میں تاں چپ کر گیا، ویسے تکلیف بڑی ہوئی اگر نبی دی بھی نالین چوری ہو۔ نہ کہا جی توبہ توبہ، آج تک نبی پاک دی نالین کسے چوری نہیں کی تھی، اسی ضمانت دینے ہاں، اسی ہر کتاب ہر فرقے دی پڑھی، کسے کتاب کی روایت نہیں۔ غصے نال پھر وے کہ ہاں بھائی بچے وہ تو پہ دن آئی تک چوری نہیں ہو جاتی۔ وہ سکھا جی کدی چور بھی سدھی گل کیتی جی، وہ سکھا جی میں چور نو بھی جاننا، چور دے پیو نو بھی جاننا، جس نبی پاک دی نالین چوری کیتی ہے میں او دا نام ہی او دے پیو دا نام ہی جاننا۔ اوکے بکے ہو کے دنیا جی۔ وہ سکھا دس بھائی کونی چور نالین مصطفیٰ دا؟ وہ سکھا جی او دا نام نومان او دے پیو دا نا ثابت جے۔ کونی سمجھ ہے جنہوں سمجھ آئیے بولے حیدری نومان بن ثابت انہاں دا اصلی نا ہے، مشہور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جی، امام اعظم اہل سنت بھائیاں دے جی، انہاں دا اصل نام نومان بن ثابت۔ ہلی آکے جی نومان بن ثابت چورے جی، وہ فقہ حنفی دا بانی اٹھیا کڑک دا اسا کہ توبہ استغفر اللہ، اے رافضی اے بدتی اپنے امامہ دے سوا کسے نو لفٹ نہیں کران دے، ایس واسطے سی نہ تو دورا ویکھو ساڑھے امام دی توہین چٹے چانن ہو سکے جی میں فقہ حنفی دا سب تو بڑا عالم دین، اے ساڑھے امام ابو حنیفہ دی سیرت دی کتاب انہوں دی ڈیٹا برت ویکھو، عالم پناہ اس بچے نو قرار واقعی سزا دیتی جائے جس میرے امام دی توہین کی تھی۔ نبی پاک دا وصال ہویا ہے 11 ہجری مدینہ شریف، علامہ ہلی مسکین آدمی پیدا پہ ہوندہ ہے 82 ہجری بغداد شریف، نبی پاک دے وصال تو 70 سال بعد نبی پاک دنیا تو چلے گئے، 70 ایئر بعد ساڑھا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جمدہ پیا بغداد تے جڑا نبی دے زمانے چ جمعی ہی نہیں، جتی چور کی میں ہو سکتا ہے؟ ہائے 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 ہو سکے جی اس بچے نے سزا دیتی جائے۔ اے ویکھو ساڑھے امام دی تاریخ پیدائش، بادشاہ کیوں ہوندا سوئے بچیا تم وڈیا مولویہ وہ پیدا ساڑھا امام جمعی نہیں، رسول زمانے چ ہے نہیں، 70 سال بعد نبی دی وفات تو پیدا ہویا، تو جدن اتے ہے ہی نہیں، جتی چور کی میں ہو سکتا ہے؟ او سو
او تھڑک گیا جی تھڑک گیا او ابو حنیفہ نہیں مولوی جی معذرت جی او امام شافی سی جی کون شافی عالم دین اٹھے سکے استغفر اللہ اس بچے دا ذہنی توازن ہی نہیں ٹھیک بولے ہے وک امام شافی بھی کونی جے نبی دے زمانے جو ابو حنیفہ 70 سال بعد پیدا امام شافی 82-84 سال بعد پیدا او سکھا ہلی ہون دا سوئے او سکھا جی پھر ہے کوئی امام ہی ہے تو میں بھلےکھا پہ لگتا امام مالک ہونا جی بالکل امام مالک ہاں مالکی فقہ دا عالم اٹھے ہو سکے جی مالک مسکین آدمی 100-120 سال بعد پیدا ہوئے اے تے جھوٹ جے ہو سکے جی پھر ہلی آکھے جی ایک کوئی رہ گیا ہے نہ چون وچوں کوئی احمد بن حنبل ہی ہونا ہے پھر گرمی ہے پھر ذہنی توازن میرے کنفیوز ہو رہے ہیں جی حنبلی عالم اٹھے ہو سکے جی احمد بن حنبل مسکین رحمت اللہ علیہ پیدا پیدا نبی پاک دی وفات 150 سال بعد لو جی میرا ساتھ دیو تو میں مقامہ نتیجہ دیا حنفی عالم پیدا ہے ابو حنیفہ پیدا ہے رسول پاک دی وفات تو 70 سال بعد شافی پیدا ہے امام شافی پیدا ہے امام رسول پاک 82-84 سال بعد امام مالک 100-120 سال بعد احمد بن حنبل 150 سال بعد بادشاہ نو غصہ 92 موڑتے پڑے ہیں پیکتے انہوں اپنی پئیے انہوں اپنی شروع کرنے او ساکیا گل کرو مکاؤ میں یہ اپنا مسئلہ پوچھے ہی نہیں اوہ ہلی تو کونے ہوئے او تیری نہ شکل مولویاں لی نہ تیری گل مولویاں لی وہ عالم دین نے تو اتھے انہوں نے امامہ دی توہین کرنا آگیا میں اپنا مسئلہ پوچھنا او ساکیا بادشاہ سلامت ہے ویسے انہی کر دے تو سی پوچھو او ساکیا میں پوچھن جو چھڑی کو نہیں تھے او ساکیا ویسے پوچھنا کیجئے او ساکیا طلاق دے بارے تو ساکیا میں ویسے تن دس ہے تن سمجھ کو نہیں پیا ہوں میں صدقے ہوں او ساکیا کی دسے ہی حیدریہ کی دسے او ساکیا بادشاہ تم کونی دنیا دار چنگا ہوئے گا میں حیران ہاں ایڈی وڈی پوسٹ بے کہ تین سمجھ نہیں پی ہم دی تو نبی دا دین شریعت انہاں کولوں بلا کے پہ پوچھنا ہے جنہ دے امام چون وچوں ایک بھی محمد دی زندگی چ موجود ہی نہیں جیڑے جمعی 100 سال بعد نے انہاں کے پتہ ہے طلاق کی میں ہوندی ہے نکاح کی ہے حلال کی ہے توڑے حد سلامت بھائی توڑے حد سارے بولو حیدریہ مہربانی اے ساؤنڈ بیٹھی ہو جی ادھا آواز باریک کر سکتے ہو تھوڑا باریک کرو یار ساؤنڈ نہیں جیس وقت دی ذاکر تھکے ساؤنڈ دے سیر تے پڑھن لگا جی اچھا آ رہے ہیں ٹھیک چلو ہو سکے میں تین دسے ہے تین سمجھ کو نہیں پیا ہم دی کی اس سکے تو نبی دے دین دے مسئلے انہوں کو پہ پوچھنا ہے جنہ دے 4 فقہ دے 4 امامت چوں ایک بھی نبی دی زندگی چاہ حیات ہی نہیں زندہ ہی نہیں ابو حنیفہ بھی کونی امام شافی بھی کونی امام مالک بھی کونی احمد بن حنبل بھی کونی تو اس سکے جڑے جمعی رسول تو 100 سال بعد نے انہوں کے پتہ ہے نبی دے دین دا حلال کی ہے حرام کی ہے نکاح کی ہے طلاق کی ہے جائز کی ہے ناجائز کی ہے جی مدن شوق نہیں لگ دی وہ شاباش ہے اٹھیا علامہ صاحب اگے بچے ہلی ہون علامہ صاحب وہ میں حیران تیری عقل فراست ہے لو جی میرا گھر بیٹھا ہے وطن بیٹھا ہے علاقے دا ہونا جرم نہیں ہوندہ جتنی بندی ہوں اتنی داد دینی جی اگے میں گزارا کر لیا جی ابتدائی مجلس ہے نا ہون جڑا نہ بندہ بولیا میں نے سارے آن دے نام دینے میں توڑ آ جانا جی دکھ ہوئے گا شاہ میں اتنی محنت کی تھی ہے اٹھیا خدا بندہ ہلی دا متھا چمکیا دا تیرے عقل نو سلام ہو یار تیری ذہانت دا اعتراف ہے او میں حیران ہاں جیڑی گل مولوی مناظرے نال نہیں مننی تو جتیاں نال منوا دیتا ہے آئے آئے آئے
سارے بولو، اونچا بولو، ہاتھ بلند حیدری. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، شکریہ. اللہ تھوڑے ہاتھ سلامت رکھے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. جیڑی گل انہاں مناظرے نال کتاباں دلیلاں نال نہیں مننی، اوتھوں جتیاں چاہیاں نہیں، چارے من گئے نہیں. اوہ شاباش، اوہ جس فقہ دا بچہ ایڈا سیانا ہے او دا امام کیڈا سیانا ہوئے. ہلی صاحب تیری عظمت نو سلام ہوئے، تیرے عقل نو سلام ہوئے، تیرے فہم و فراست نو سلام ہوئے. توڑی کیڑی فقہ ہے؟ فرمائے فقہ جعفری ہے. انہاں کہ جی فقہ جعفری دا بانی امام اور رسول تو کتنے سال بعد پیدا ہویا. ہو سکے جی انہاں دیاں ڈیٹ اور برتھا میں دسیاں نے، میرے امام دی انہاں کو پوچھو. تھلے تھلے منہ کر کے سکا 10 ہونا گا، 10 ہو سکے جی لیا قرآن تے نہ مولویاں دے سر تے رکھ لے. میرا ہوئے جڑا کھیڑے ہی نبی دی جھولی آیا. میرا امام ہوئے جس نو گھٹی نبی اپنی زبان دی دیتی. میرا نبی ہوئے جس اکھی محمد دے ہتھاں تے کھولی. میرا ہوئے جڑا آیا ہی کعبے وچ. ہو سکیا مولوی صاحب یہ گل ٹھیک کر دیں. ہو سکیا آہو اگلی پوچھو سو بچوں نہیں بندہ کل کے آندہ. آہو ٹھیک پوچھو سو اگوں پوچھو. ہو سکیا واقعی اس فقہ دا پہلا جڑا امام ہے فقہ جعفریہ دا انہوں گھٹی نبی دیتی ہے. ہو سکیا جی اج یہ مطلب اس ڈائریکٹ نبی دا دین نبی کولو لے ہے نا. آئے ہائے ہائے. ہو سکیا پھر ایس فقہ چو گل لبنی ہے کہ جڑے جمعی 100 سال بعد نے انہاں پھر قیاس ہی کرنا ہے نا. آئے ہائے مہربانی، ایک سمجھ دیو، 2 سمجھ دیو. ہو سکیا ہاں جی علامہ ہلی صاحب ہون لینگویج بدل گئی، ہون تخاطب چینج ہو گیا. علامہ صاحب ہلی صاحب اے فرماؤ کہ جنہ نبی دا دین ڈائریکٹ نبی کو زبان مصطفیٰ چوس کے لے اس فقہ جعفری غصے نال طلاق ہو جاندی ہے. ان سے کہے جی معصوم دے دین اچ غصے نال طلاق نہیں ہوتی، آکھن نال طلاق. مولوی پھر بولے دلائل سے بات کریں. او مولوی پریشان نے بادشاہ دی جان میں جان آگئی، چلو کچھ نہ کچھ آسرہ ہے. ہلی مطمئن نے آدھا علامہ صاحب کوئی ایک دلیل لب سکتی ہے. ہلی مسکرا کہتا ہے 4 مولوی نے 4 دلیلہ دے دیا. ہو سکیا ایک بھی دے میرے واسطے بڑی. علامہ ہلی آکے پورے دربار تے سناٹ ہے جی. ایک اللہ سیدان دا شیر جناب گجدہ ہے. اسے کیا عالم پناہ خدا بندہ دین مصطفیٰ جیڑیاں شرطاں نکاح وچ نے اوہی شرطاں دین نبی طلاق وچ بھی. اسے کہ پہلی دلیل غصے طلاق نہیں ہوندی. پہلی دلیل ہاں بول. اسے کیا جی میں غصے وچ نکاح نہیں نہ ہوندا. آئے آئے انڈر پریشر ہو کے غصے نال کرو نکاح کو نہیں. اسے کہ ای شرط طلاق وچ بھی، طلاق بھی غصے نال نہیں ہوندی. پہلی دلیل. دوسری اسے کہ دین اسلام وچ جیڑی شرط نکاح وچ ہوئی طلاق وچ، اسے کہ نبی دے دین وچ نکاح صرف عربی چ ہوندا. بولو یار. پنجابی وچ نکاح، پشتو وچ، اردو شریف وچ، انگریزی وچ نکاح صرف. ہو سکے ای شرط طلاق وچ بھی جی میں نکاح بغیر عربی دے نہیں نہ ہوندا، طلاق بھی بغیر عربی دے. اس کے بعد یہ سلامت توڑا نکاح جدن ہویا ہی
کیڑی زبان اس آخیا جی عربی وچ تے علامہ ہلی پوچھا طلاق کیڑی زبان نے دیتی ہے اس آخیا فارسی وچ کو نہیں سمجھ ایران دی لینگویج زبان فارسی ہے نا اس آخیا فارسی چ لڑائی کی تھی فارسی طلاق اس آخیا کوئی نہیں طلاق جے نکاح فارسی وچ نہیں نہ ہوندا طلاق بھی فارسی وچ چوتھی دلیل تیسری جی شاباش میں سمجھے تسی پیچھے رہ گئے ہاں تیسری دلیل ہو سکے جی نبی دے دین وچ نکاح وچ دو عادل مرد گواہ ضروری نے اے شرط طلاق وچ بھی جی میں دو عادل گواہ دے بغیر نکاح نہیں ہوندا انہیں طلاق بھی بغیر دو گواہ دے نہیں ہوندے خدا بندہ نکاح بھی تیرے کتنے گواہ ہو سکے جی فارمہ تے لکھے نے دو آن تے جدہ طلاق دیتی یا کوئی گواہی ہو سکے جی کوئی ہوندہ سانو چھڑا ہی لیندہ اسی کلے ہی ہتھی شتی پائے ہیں تے طلاق فرمایا کوئی نہیں ہو جی میں نکاح وچ دو گواہ ہونے ضروری نے طلاق وچ بھی چوتھی اور آخری دلیل تے خدا بندہ مولا او سکیا نبی دے دینی جڑیاں شرطاں نکاح وچ نو طلاق وچ نے پوچھنا مولویاں کولوں نکاح نال نکاح ہو جاندا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی نکاح چلو جی انہاں کہ توبہ ساڈے بغیر ہوندا ہے ہو سکے جی نکاح نال نکاح نہیں نہ ہوندا طلاق نہ طلاق بھی نہیں آئے میں صدقے ہوں ہو سکے چار دلیلہ ہوں گی یعنی بیوی تیری زوجیت ہی چھے کوئی اگاں تے پھر اگاں دی لوڑ کوئی نہیں میرے نبی دا معصوم دا دین عزت دی تحفظ ہے عزت دی نیلامی دا نا دین نہیں اٹھیا ہاتھ چمے ہلی دے اس کہ تیرا بھلا وے تو نہ ہوں دیو نا میں مر گیا ہلی مسکرا کہتا تیرے وڈیرے بھی یادے رہنا آج تو نہ ہوتا میں آئے اللہ توڑے ہاتھ سلام مہربانی جی مہربانی پیرانچ بہ گیا ہلی دیں جو سکیا جڑی میری عزت بچائی ہے ملک ایران دی دولت تھوڑی ہے میری عزت دی قیمت زیادہ ہلی جان دینی خدا نو حق ہی بن ہے اے جڑا تاج ہے نا شاہی کہ آج میں تیرے تے سر تے رکھ دیں تے تیرے پیرانچ بہ جاؤں عزت میری بڑی قیمتی آئی ہے جڑی نیلامی تو بچا لی ہے تیری مہربانی فرمایا نہیں اقتدار نہ ساڑھے امامہ نو ضرورت ہے نہ سانو ضرورت ہے ساڑھی ڈیوٹی ہے یہ مالکان دی تبلیغ ہو جائے اجازت ہے میں جہاں اس نے کہا نہیں کلمہ پڑھا کے اللہ اکبر اس نے کہا کیڑا ہو سکے جڑا تسی پڑھ دے ہو علامہ کیا میں تے لا الہ الا محمد رسول اللہ دے بعد اسی علی ولی اللہ پڑھنا ہے تو اسے کہا میں بھی پڑھنا ہے اسے کہا توں کیوں پڑھنا ہے اسے کہا شکر ہے میں اس فقہ بھی چاہوانا جتے عزتان دا تحفظ ہے تو اسے کہا میں نہیں صرف پڑھنا اینا سارے رانیاں پڑھنا ہی ہلی آدھے نے ایک کیوں پڑھ دینا اسے کہا اے بھی عزتان لینے نا آئے میں صدقے پورے ملک ایرانوں علی ولی اللہ پڑھا کے ہلی دے ایک مناظرے تھے پورا ایران شیعہ ہو گیا اگر دنیا دین نبی دے بعد آلے نبی کو لین دے علی دیاں دھیاں بازار میں صدقے ہو پاؤں جتھوں دی گل ہے یہ تو پوچھی نہیں گی بندے سجیوں کبھی پوچھ کے قیاس کر دے رہے